بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن پاک کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے بلبلے سے زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کے سامنے بارہا طاقتور دشمنوں کو خائب و خاسر ہوتے دیکھا۔ افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیات کے سامنے میں نے خود ٹوٹتے بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ ہندوستان کے جوگی، پنڈت اور سادھو اس کلام کے آگے بے بس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے کہ یہ بہت اونچا کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن پاک اپنی پوری قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی اشتہاری عاملوں کے در پر اپنا ایمان اور عقیدہ ذبح کر رہے ہیں۔ سچے عامل کبھی اشتہار بازی نہیں کرتے۔ آؤ مسلمانوں، قرآن پاک کی طرف لوٹ آؤ، اسے خوب اچھی طرح پڑھنا سیکھو، اس کی خوب تلاوت کرو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو، بس اسی میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں پار لگا دے گا، رب تک پہنچا دے گا۔ اپنے معصوم بچوں کو اس نعمت سے محروم نہ رکھو۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ دیکھو، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور کلام میں بے انتہا تاثیر رکھی ہے۔ یہ ساری کائنات اور کارخانہ قدرت اسی ذات کریم جل جلالہ کے نام کی برکت سے ہی قائم و دائم ہے۔ حدیث شریف میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت ہو جائے کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ قرآن مجید کی آیت طیبہ، احادیث مبارکہ اور اسماء الہی پر مبنی تاثیر اور ان سے روحانی اور جسمانی علاج میں استفادہ ایسی محسوس اور روزمرہ کے مشاہدے میں آنے والی چیز ہے کہ اگر انسان کا دل بالکل ہی مادہ پرستی کا شکار ہو کر روحانی اثرات سے عاری نہ ہو چکا ہو تو اس کا انکار ناممکن ہے۔ خود قرآن مجید نے دو مقامات، سورہ یونس آیت نمبر 157 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 پر اپنے آپ کو شفا کہا ہے۔ مفسرین رحمہ اللہ کے مطابق یہ لفظ عام ہے اور اس کو روحانی شفا کے ساتھ خاص کرنا محض ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ بلا شبہ اصل شفا بخشنے والی ذات تو اسی پروردگار عالم کی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ لیکن دنیا چونکہ اسباب کے ذریعے چل رہی ہے، جس طرح دیگر مختلف نسخوں اور ادویات میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح مختلف عملیات میں بھی یہ تاثیر اسباب کے درجے میں موجود ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث شریفہ میں دم کرنا اور دوسروں کو اجازت مرحمت فرمانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے۔ جب آخری دنوں میں تکلیف بہت بڑھ گئی تو میں خود آپ پر یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ جب جاہلیت کے کچھ منتروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے دم منتر بتاؤ، کیونکہ جب تک ان میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی واضح روایات حدیث کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ جب دم اور تعویذ آیات قرآنیہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور احادیث مبارکہ میں منقول دعاؤں پر مشتمل ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں تفصیلی کلام کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دم میں یہ تین شرائط موجود ہوں، دم اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات پر مبنی ہو، دم عربی زبان میں ہو یا کسی ایسی زبان میں جس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، عقیدہ درست ہو کہ کوئی دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اس میں تاثیر بخشنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو ایسے دم کے جواز پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام اسباب کی طرح اگر عملیات کو بھی کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہوگا۔ مثلا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے یا مسخر کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں نہ صرف صحیح کلام پر مبنی تعویذات لکھنے اور پلانے کے جواز کی تصریح فرمائی ہے بلکہ وضع
لہٰذا حمل کی آسانی کے لیے خود بھی کئی تعویذات نقل فرمائے ہیں۔ بسا اوقات کسی شخص پر کسی عمل کا اثر نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب لینا ہرگز درست نہیں ہوگا کہ ان میں فی نفسہ کوئی اثر نہیں، بلکہ یہ بھی دیگر اسباب ظاہری کی طرح ایک سبب ہے، اور ہر سبب میں بہرحال یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنا اثر دکھائے گا یا نہیں۔ پھر عملیات کی لائن میں بہت بڑا عمل دخل انسان کے حسن ظن اور اعتقاد کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نظر اتارنے کا جو عمل آیا ہے اس کے تحت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تاثیر کا انکار کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی تاثیر میں شک کرے یا بغیر اعتقاد کے صرف آزمانے کے لیے یہ عمل کرے تو اسے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں جب سادہ لوگ عوام ہی نہیں بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جعلی عاملوں اور نام نہاد پروفیسروں کے ہاں جا کر اپنا وقت اور مال ہی نہیں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی متاع ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ حدود شریعت کے پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کے مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ یہ چینل جو اس وقت آپ کے سامنے ہے بحمدللہ تعالی اس ضرورت کو بدرجہ کمال پورا کرے گا۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلیں کہ روحانی وظائف تب فائدہ دیتے ہیں جب انہیں ان کی شرطوں کے مطابق پڑھا جائے۔ اگر شرطیں پوری نہ ہوں تو پھر محض ٹکریں مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ وظائف اور دعائیں پڑھتے وقت ان کے شرطوں کا لحاظ نہیں رکھتے اور پھر بدعقیدہ اور بدگمان بن بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تب شیطان انہیں برائیوں اور غلط کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو وظائف آپ کو اس چینل پر بتائے جائیں گے ان وظائف کے کارگر ہونے کی چند شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، رزق حلال کا اہتمام کریں، حرام غذا عمل کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ نمبر 5، فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ نمبر 6، حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ نمبر 7، الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ نمبر 8، طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ نمبر 9، عاجزی اور آہوزاری کے ساتھ عمل کریں۔ نمبر 10، صرف وہ اعمال کریں جن کی شرعاً اجازت ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخر میں ناظرین ایک درخواست کرتا چلوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔